آپ کو شاید ہی کوئی ایسی مثال ملے کہ ایسا کوئی انسان اپنے کاروبار میں تھوڑے سے عرصے میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ تھوڑی سی محنت کے ساتھ کاروبار ترقی پا گیا اور اس نے اب علل اعلان یہ شور مچانا شروع کر دیا، اس نے سب کو بتانا شروع کر دیا کہ میں نے تو بہت تھوڑی سی محنت کے ساتھ ایک ہفتے میں لاکھوں روپے کما لیے ہیں، میں تو روزانہ چند گھنٹے محنت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور میں تو ایک مہینے کے 5 کروڑ روپیہ کما رہا ہوں، اور آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اس نے کوئی چینل بنایا ہو، اس کامیاب تاجر نے یا بزنس مین نے کوئی ایسا اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنایا ہو، یا اس نے کوئی اشتہار پرنٹ کروائے ہوں، اس نے کسی مسجد میں اعلان کروایا ہو، اس نے کوئی ایسے میسیجز پھیلائے ہوں کہ جی آپ آئیے، میں آپ کو فری میں ٹریننگ دینے کے لیے حاضر ہوں، میں نے تو بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، تو میں اب آپ کو بھی یہ فارمولہ دینا چاہتا ہوں۔ جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کاروبار میں ترقی عطا فرماتے ہیں، تھوڑی سی محنت کے ساتھ اس کو بہت زیادہ کامیابی مل جاتی ہے، تو کاروباری افراد تو اپنا فارمولہ دوسروں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو اس کی ہوا بھی نہ لگے، تاکہ کہیں کوئی محکمہ ان کے پیچھے نہ لگ جائے، جو حاسدین ہیں ان کے رشتہ داروں میں، ان کے تعلق داروں میں، کہیں وہ نہ ان کے بارے میں کوئی ایسے غلط اقدامات اٹھانے پر مجبور ہو جائیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آن لائن ارننگ، آن لائن کاروبار، آن لائن تجارت اور اسی طرح سے فری لانسنگ، آپ جب بھی یوٹیوب اوپن کریں گے، جب بھی آپ فیس بک اوپن کریں گے، جب بھی آپ واٹس ایپ اوپن کریں گے، تو آپ کو زیادہ تعداد میں ایسی ویب سائٹ کی اور ایسے چینلز کی اور ایسے ٹک ٹاکرز کی اور ایسے یوٹیوبرز کی ملے گی جو آپ کو دن رات یہ دعوت دیتے پھر رہے ہیں کہ جی آپ آئیے، یہ جو فری لانسنگ کا کام ہے بہت تھوڑے سے انویسٹمنٹ کر کے، بلکہ 90% سے زیادہ تو یہ دعویٰ کریں گے کہ آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہی نہیں، صرف آپ نے روزانہ 2 گھنٹے گھر بیٹھ کے آپ نے کام کرنا ہے۔ یہ جو آن لائن ارننگ کا کام ہے، یہ جو فری لانسنگ کا کام ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے کیا یہ واقعی حقیقت ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ خود بھی یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے، اور اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان بچوں کو، خاص طور پہ جب وہ میٹرک کلاسز میں پہنچ چکے ہیں یا میٹرک سے اوپر وہ کسی بھی کلاس میں ہے، تو آپ پلیز ان کو یہ ویڈیو مکمل ضرور دکھائیے۔ پہلی بات تو جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو آن لائن ارننگ کے اور آن لائن تجارت اور آن لائن کاروبار کے جو دعوے کیے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے جی 6 فگر میں آپ ڈالرز کمانے شروع ہو جائیں گے، یعنی 6 فگر میں آپ کی کمائی ہو جائے گی، 6 ہندسوں میں آپ کی کمائی، لاکھوں کروڑوں میں آپ کو کمائی آنی شروع ہو جائے گی، اور یہ مہینوں یا سالوں کے بعد نہیں بلکہ ہر ہفتے میں، اور ہر روز آپ 5 سے 10 ہزار روپیہ یا 20 سے 50 ہزار روپیہ آپ کمانا شروع ہو جائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان میں اور سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے نجومیوں میں اور طوطا فال قسم کے جو لوگوں کو خوشخبریاں سنانے والے اور لوگوں کی قسمتوں کا حال بتانے والے جو افراد ہیں، ان میں اور اس طرح کے دعوے کرنے والوں میں کہ جی آن لائن ارننگ کے ذریعے تو آپ کو کسی قسم کی سکل کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی قسم کی تعلیم کی ضرورت نہیں، بہت تھوڑا وقت آپ نے لگانا ہے، بہت تھوڑی انویسٹمنٹ آپ نے کرنی ہے، اور انویسٹمنٹ کتنی ہے؟ وہ صرف آپ نے مجھے 40 سے 50 ہزار روپیہ دینا ہے، یا آپ نے 1 لاکھ روپیہ دینا ہے، یا آپ نے فلاں جگہ پہ آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے، اس کے بعد آپ نے نیٹ ورکنگ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف لے کر آنا ہے، دنوں میں آپ امیر ہو جائیں گے اور آپ لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ کمانا شروع ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی نجومی صاحب، اگر آپ لوگوں کو کاروبار کے آپ اتنے دعوے کر رہے ہیں اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی بس یہ طوطا فال نکالے گا اور اس کے بعد آپ کے مسائل تو آپ کے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے اور آپ تو کروڑ پتی اور ارب پتی انسان بن جائیں گے، تو پھر تم خود کیوں سڑک کے کنارے بیٹھ کے یہ لد پھانک رہے ہو؟ تم یہ بیٹھ کر لوگوں کی جو قسمتیں بدلنے کے دعوے کر رہے ہو، تو پہلے اپنی تو قسمت بدل کے دکھاؤ نا۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ آن لائن ارننگ کا جو جھانسا دیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ کبھی رات کو 2 بجے کلاس ہو رہی ہے، کبھی رات کو 11 بجے کام کرنا پڑتا ہے، کبھی رات کو 1 بجے اٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے، بلکہ رات کو سونے سے ہی قاصر ہو گئے ہیں۔ نیند ہی جو ہے وہ پہلی اس کی شرط یہ ہے جی کہ چونکہ آپ نے تو بین الاقوامی ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ کے جو کسٹمرز ہوں گے، جو آپ کے کلائنٹس ہوں گے، جو آپ سے سیکھیں گے، جو آپ جن کے لیے آپ کام کریں گے نا، جن کو آپ نے سامان بھجوانا ہے، جن کے لیے آپ نے سروسز دینی ہے نا، تو وہ تو رات کو 2 بجے آپ سے، کیونکہ ان کے ہاں تو جب ہمارے ہاں رات کے 2 بجتے ہیں، ہمارے ہاں رات کا 1 بجتا ہے، ہمارے ہاں آدھی رات ہو جاتی ہے، تو ان کے ہاں تو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، ان کے ہاں تو فجر کا ٹائم ہوتا ہے۔ گھر کی زندگی تباہ ہو کر رہ گئی ہے، بچوں کو وقت دینے سے قاصر ہو گئے، گھر والوں کی خیر خبر نہیں ہے، اور لیکن آن لائن ارننگ کے نتیجے میں اور اپنی صحت بھی برباد کر رہے ہیں۔ دن اور رات کی اس کام میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ پہلا شر اور پہلی خرابی کہ اس میں آپ کو اپنی صحت کی بھی قربانی دینی پڑے گی، اس میں آپ کو اپنی گھریلو لائف کی بھی قربانی دینی پڑے گی، آپ کو اپنے بچے اور اپنے گھر والے سب کو آپ کو اگنور کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے 6 فگر میں ڈالرز کمانے ہیں۔ اور پھر خواتین کو رجایا جا رہا ہے، خواتین کو اس جانسے میں لپیٹا جا رہا ہے کہ دیکھیے جی آپ چونکہ جب بچے اسکول میں چلے جاتے ہیں، جب خاوند آپ کے کام پہ چلے جاتے ہیں، تو ان کو فائنینشیلی سپورٹ کرنے کے لیے آپ کی تو دیکھیے تعلیم بھی ہے، تو لہذا آپ گھر میں فارغ ہوتی ہیں تو آپ گھر کے کاموں کے لیے کوئی ملازم
ملازمت رکھ لیں تو آپ بیٹھ کے آن لائن ارننگ کیا کریں، آپ کوئی کنٹینٹ رائٹنگ کیا کریں، آپ کو مضمون لکھا کریں، آپ کچھ ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کیا کریں، آپ اسی طرح سے لوگوں کو کوئی پروجیکٹ بنا کے دیا کریں۔ خاص طور پہ وہ خواتین جو میرڈ ہیں، جو اپنے بچوں کو اسکول میں بھیج کر پہلے ان بچوں کے اسکول سے واپس آنے سے پہلے گھر کے تمام کام خود کر کے ان کی صحت بھی بہت اچھی ہوتی تھی، ان کو گھر کی ہر چیز کا، گھر کے ہر کام کا اور گھر کے ہر روٹین کا علم ہوتا تھا، اور اس کی وہ بہتر طریقے سے پلاننگ کر کے اپنے خاوند کے محدود سے وسائل میں بھی بہت ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اب وہ اس آن لائن ارننگ کے چکر میں انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اگنور کرنا شروع کر دیا۔ بچے جب اسکول سے واپس آتے ہیں تو امی جان اس وقت اپنی آن لائن جو ہے وہ کوئی کلاس لے رہی ہیں، گھر کی زندگی، اپنے خاوند کی دیکھ بھال، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، وہ اس آن لائن ارننگ اور چند ڈالرز کے عوض انہوں نے وہ ساری قربان کر کے رکھ دی ہے۔ بہت سارے اساتذہ کرام، بہت سارے علماء کرام، میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا، اور بہت سارے قرآء کرام جو مدارس میں پڑھایا کرتے تھے، جو سکولز میں اسلامیات اور اسلامی علوم پڑھایا کرتے تھے، ان کو آن لائن ارننگ کا ایسا یعنی ایک شوق میں وہ مبتلا ہو گئے کہ وہ علماء کرام، وہ قرآء کرام، جب کبھی آپ ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتے تھے اور آپ ملنے کا ارادہ کرتے تھے تو آپ ان کو اپنا منتظر پاتے تھے، اور آپ ان کے چہرے پر خوشی محسوس کرتے تھے کہ میرے آنے سے دین کے مسائل کا علم حاصل کرنے کے لیے جو میں ان کے پاس آتا ہوں یا آتی ہوں تو یہ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، اور گویا یہ ہر وقت میں ان کو اپنا منتظر پاتا ہوں۔ لیکن اب آپ کو ایسے علماء کرام سے، ایسے قرآء کرام سے، اور سکول میں بہت زیادہ پرابلم بن گئی، اور اسی طرح سے گھروں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے پرابلم بن گئی کہ اب کیا ہے جی، قاری صاحب جو ہیں اور جو مولانا صاحب ہیں وہ اب کیا کر رہے ہیں، وہ تو جی آن لائن کلاس لیتے ہیں، وہ امریکہ میں 2 بچے ہیں وہ ان کو پڑھاتے ہیں، وہ انگلینڈ کے 3 بچیوں کو پڑھاتے ہیں، وہ جناب کینیڈا کے چند بچے ہیں تو وہ ان کو رات کو 3 بجے اٹھ کے اور رات کو 2 بجے اٹھ کے اور صبح جو تہجد کا وقت ہے وہ اس وقت اٹھ کے وہ ان کو پڑھاتے ہیں، تو دن کو تو وہ آرام کرتے ہیں، وہ جاب نہیں کر سکتے۔ آپ یہ دیکھیے، دین کی تعلیم جو کبھی یعنی دینے کے لیے اور بانٹنے کے لیے، دین کا علم بانٹنے کے لیے یعنی قرآء کرام آپ کو مدارس میں ملا کرتے تھے، جمعہ پڑھانے کے لیے ملا کرتے تھے، بچوں کو پڑھانے کے لیے مل جایا کرتے تھے، اور وہ بہت تھوڑے معاوضے میں بھی وہ بہت اچھی خدمات سر انجام دیا کرتے تھے۔ اب چونکہ ان کو مہینے کے ڈالرز آ رہے ہیں، ان کو پاؤنڈز آ رہے ہیں، ان کو یوروز آ رہے ہیں، اس لیے ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ میرے ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے، میرے رشتہ داروں کو مجھ سے قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن کا ترجمہ سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ مجھے کہہ رہے ہیں اسکولوں میں ضرورت ہے، اداروں میں ضرورت ہے، اور اپنے علاقے کی مسجد میں ایک اچھے امام کی ضرورت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بلکہ آپ کو چند روپے جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کر دیا کروں گا، تو آپ کوئی اور قاری صاحب ڈھونڈ لیں۔ اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہ علماء کرام ہیں، یہ وہ قرآء کرام ہیں، یہ وہ اساتذہ کرام ہیں، یہ وہ دین سکھانے والے حضرات ہیں، خواتین و حضرات ہیں جو کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روح سے عشاء کی نماز کے بعد کسی قسم کی فائنینشیل ایکٹیویٹی، کوئی کاروباری سرگرمی جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد سنت یہ ہے کہ آپ آرام کریں، اور ہم اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، ہم خود بھی پڑھا کرتے تھے کہ وہ نعتیں، وہ نظمیں کہ دن بنایا تو نے کام کرنے کو، رات بنائی آرام کرنے کو، اور اب یہی علماء کرام اور قرآء کرام جو ہیں وہ راتوں کو اٹھ کے وہ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے اسکلڈ ینگ مین کو اور ویمن کو، بہت سارے ایسے بچیوں کو بھی میں جانتا ہوں جن کو ان کے والدین نے تعلیم دلوائی کہ بھئی آپ تعلیم حاصل کر کے، یہ جو میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، یہ کل کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد میرے کاروبار کو ترقی دے گا، یہ میرے ساتھ ملیں گے، اور چونکہ والد نے ساری اپنی عمر کی خون پسینے کی کمائی سے اپنے کاروبار کو ترقی دی ہے، تو اب یہ میرے بچے جو ہیں یہ پڑھ کے اس کام کو سیکھیں گے، اس کو آگے مزید ترقی دیں گے۔ لیکن اب وہی بچے جو ہی کالجز میں پہنچتے ہیں، جو ہی اسکول سے فارغ ہوتے ہیں، اور بہت سارے نوجوان تو اسکول لائف میں ہی اب یہ اس لت میں مبتلا ہو گئے، ان کو یہ جھانسا دیا جاتا ہے کہ جی آپ چھوڑیں اپنے والدین کے کاروبار کو، تو بس آپ آن لائن ارننگ کیجئے، اور وہ اس میں 1-2 ایپس جو ہیں وہ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی پیمنٹ کر کے اب وہ والدین کے کاروبار کی تباہی کے بھی ذمہ دار ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور پھر جب 4-5 سال گزر جاتے ہیں کہ جی اس میں سے تو ہمیں ملا ہی کچھ نہیں، ہمارے تو پیسے بھی ڈوب گئے، اور کبھی انٹرنیٹ کے مسائل ہیں، کبھی یہ مسائل ہیں، کبھی وہ مسائل ہیں، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے کاروبار دیے ہوئے تھے خاندانی طور پر بھی ان کے والدین کی طرف سے، اس آن لائن ارننگ اور فری لانسنگ کے چکر نے بہت سارے کاروبار بھی تباہ کر دیے، بہت سارے ملازمین جو ان کاروباروں میں، ان بزنسز کے ذریعے جن کا اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، وہ سب اس وقت پریشانی کا شکار ہیں۔ اور پھر تعلیمی اداروں کے بہت سارے ایسے اساتذہ کرام جو میتھ بہت اچھا پڑھا لیتے ہیں، جو سائنس کے بہت اچھے ٹیچر ہیں، جو لینگویجز کے بہت اچھے ٹیچر ہیں، جو اردو بہت اچھی پڑھا سکتے تھے، اور جن سے سیکھ کر بچے واقعی علم کے میدان میں وہ آگے بڑھ رہے تھے،
ایسے اساتذہ اکرام کو بھی جب آن لائن ارننگ کی لت پڑ گئی ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ اسکولز میں، کالجز میں، تعلیمی اداروں میں اپنی خدمات فراہم کرنے کی بجائے وہ چند گھنٹے پڑھا کر اور تھوڑی سی محنت کے ذریعے ڈالر کمانے کے چکر میں اور غیر ملکی کرنسی جمع کرنے کے چکر میں وہ تعلیمی اداروں کو بھی انہوں نے خیر بات کہہ دی ہے۔ اسٹوڈنٹس اب جو ہے وہ ان کی تلاش میں ہیں اور ان کے منتظر ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں اسکول کالجز میں تو ہمیں 8 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے محنت کر کے، اور اسی طرح سے اکیڈمیز میں بھی محنت کر کے تو ہمیں تو بہت محدود ہمیں پیسے ملتے تھے، اب ہم 2-4 گھنٹے ہم غیر ملکی اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں اور اسی طرح سے ہم آن لائن ارننگ جو ہے یا کنٹینٹ رائٹنگ کا کام ہم کرتے ہیں تو دیکھیے ہمیں تو اتنے پیسے مل رہے ہیں۔ وہ جو تعلیم کا سلسلہ تھا کہ استاد اور شاگرد کا جو ایک احترام کا رشتہ تھا، جو ایک علم کا جو ایک سلسلہ جاری تھا، اس کو بند کر کے صرف چند ڈالرز کے عوض میں پوری دنیا سے شاگردوں کو ڈھونڈنے میں وہ سرگرداں ہیں، ہر وقت پریشان ہیں، اپنی ایڈ دے رہے ہیں اور اسی طرح سے اپنے جو ہے وہ کلپس بنا کے سینڈ کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں ساری دنیا کے لوگوں کی کہ خدا کے لیے آپ مجھ سے اپنے بچوں کو پڑھوا لیں، میں میتھ بہت اچھا پڑھا لیتا ہوں، میں کیمسٹری بہت اچھی جو ہے وہ ٹیچنگ کر لیتی ہوں، اور اسی طرح سے میں فزکس کی بہت اچھی ٹیچر ہوں یا ٹیچر ہوں یا استاد ہوں۔ تو ساری دنیا سے وہ شاگرد جو ہیں وہ ڈھونڈنے میں وہ لگے ہوئے ہیں اور ان کو یہ خدا کا خوف نہیں کہ یہ میری صلاحیتیں، یہ میری سکلز، یہ میری تعلیم، یہ اس قوم کے بچوں کی امانت ہیں، اور جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو میری قسمت میں جو میری سیلری لکھی ہے، جو تنخواہ لکھی ہے، وہ مجھے اگر باعزت طریقے سے مل رہی ہے اور میں ان بچوں کو علم دے رہا ہوں، میں ان کو ڈیلیور کر رہا ہوں، میں ان کو کچھ پڑھا رہا ہوں، میں ان کو کچھ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ بچے میرے ہاتھوں سے نکل کر کل کو ملک و قوم کے لیے کچھ کریں گے، یہ ساری باتیں اب پرانے قصے بن گئے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں ٹیکنالوجی سے انکار نہیں ہے، جن کے پاس کوئی خاص سکل ہے، جو کمپیوٹر کے فیلڈ کے ماسٹر ہیں، جن کا سبجیکٹ کمپیوٹر ہے، تو وہ اس فیلڈ میں آئیں بھائی۔ جیسے ٹیچرز اپنے بی ایڈ ایم ایڈ کرنے کے بعد یا ایم فل ایجوکیشن کرنے کے بعد وہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں آتے ہیں، کمپیوٹر میں یا ایجوکیشن حاصل کرنے والے لوگ وہ آن لائن ارننگ میں آئیں، وہ فری لانسنگ میں آئیں، وہ کمپیوٹر کے ذریعے ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ ارننگ کریں۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک انسان یوٹیوب پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کرے اور وہ سب کو یہ کہہ کر ماموں بنانے کی کوشش کرے کہ بس آپ ٹیچنگ بھی چھوڑ دیں، آپ کاروبار بھی چھوڑ دیں، آپ فیکٹریاں چھوڑیں، آپ سارے بزنس چھوڑ دیں، آپ ساری جاب چھوڑ دیں، بس آپ آن لائن ارننگ شروع کر دیں، میں آپ کو کورس کرواؤں گا، صرف آپ نے چند روپے جو ہیں وہ چند ہزار روپے آپ نے مجھے دینے، میں آپ کو ایک ایسا کورس کروا دوں گا کہ بس اس کے بعد دنیا جہان کی جو دولت ہے نا وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، مہنگے ترین علاقوں میں آپ کو گھر ملیں گے، مہنگی ترین گاڑیاں آپ کے، اور چند کلپس اور چند مثالیں جن میں ہم سمجھتے ہیں کہ 99% دھوکہ ہے کہ دیکھیے جس نے آن لائن ارننگ سے اتنے کروڑوں روپے کما لیے ہیں، اس نے اتنے جو ہے نا وہ ڈالر کما لیے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ 99% اس میں دھوکہ ہے، شاید 1% اس میں سچائی ہو۔ تو بھئی جو اس ٹیکنالوجی کے ماسٹر ہیں، جو اس ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں، ٹھیک ہے، جیسے دوسرے کاروباروں میں دوسرے شعبوں میں لوگ جا رہے ہیں، بھئی جو اس شعبے میں جانا چاہتا ہے وہ جائے، لیکن جو پہلے ہی بہت بہتر انداز میں اپنی کمیونٹی کی سروسز میں مصروف ہیں، جو ٹیچنگ کر رہے ہیں، جو اپنے خاندانی کاروبار میں اس وقت مصروف عمل ہیں اور بہت سارے لوگوں کے روزگار کا وہ ذریعہ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کاروبار میں ڈیفیکلٹیز لوگوں کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو ٹیکس کے مسائل کا سامنا ہے، بجلی ہے، گیس ہے، ان کے معاملات ہیں، ان کے مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کو حل کرنے کی بجائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہ کر اپنے حصے کا کردار ادا کرتے رہنے کی بجائے یہ بالکل انصاف نہیں کہ آپ چند لاکھ چند کروڑ روپے کا جو جان صاحب کو دیا جا رہا ہے اس میں آ کے آپ سب کچھ چھوڑ دیں، تمام سروسز آپ چھوڑ دیں، آپ کا یہ فیلڈ بھی نہیں، آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز بھی نہیں، آپ کے پاس کمپیوٹر کا کسی قسم کا علم بھی نہیں، اور آپ کسی کے ایسے جانسے میں آ جائیں کہ بس آپ سارے کام چھوڑیے، اور آپ جب فری لانسنگ میں آئیں گے نا تو آپ دن رات میں آپ بس ایک ہفتے میں آپ اتنے لاکھ روپے کمانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ سراسر دھوکہ ہے، خود بھی بچ جائیے، اپنے بچوں کو بھی اس سے بچا لیجیے۔ ہاں جس کو شوق ہے آپ اپنے بچوں میں سے آپ ان کو یہ کہیے کہ ٹھیک ہے جی آپ کمپیوٹر کے فیلڈ میں جائیے، لیکن آپ پہلے کچھ مہارت حاصل کیجیے پھر آپ اس کام میں آئیے۔ یا اسی طرح سے وہ خواتین و حضرات جو کوئی اور کام کر نہیں سکتے، ان کے پاس وسائل نہیں ہے، تو چلیں وہ ہر طرف باقی تمام شعبہ جات میں وہ کوشش کرنے کے بعد کامیاب نہیں ہو پاتے، تو ناکامیوں کے بعد وہ اس فیلڈ میں بھی ٹرائی کرتے ہیں۔ چلیں ہم کہتے ہیں ان کی بھی مجبوری ہے، بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دے دی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اس بات کا دعویٰ کیا جائے اور ہر ایک کو اس جانسے میں لپیٹنے کی کوشش کی جائے کہ سارے کام چھوڑ دیجئے، بس اس میں آپ اکیلے ہی بیٹھ کے ایک کمپیوٹر آپ کو چاہیے، بلکہ کمپیوٹر بھی نہیں، آپ کو ایک موبائل چند ہزار روپے کا چاہیے، اور آپ بس چند گھنٹے کام کریں گے اور جناب آپ صرف فگر میں ڈالرز اور یوروز اور پاؤنڈز آپ کمانے شروع ہو جائیں گے۔ خدا را اس غلط فہمی سے آپ خود بھی بچیے، اپنے بچوں کو بھی بچائیے۔